अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उर्दू मज़मून बरसात, जिसको किसी ने हमें मैसेज करके भी बताया था कि बरसात का मज़मून बताया जाए, तो इसके लिए हमने आज ये वीडियो स्पेशल बनाई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। उफ, किस गज़ब की गर्मी पड़ रही है। पानी पीते पीते पेट फूल कर गुब्बा बन गया। मगर प्यास है कि किसी सूरत बुझती नहीं। तमाम जानदार गर्मी और धूप से परेशान बेहाल हुए जा रहे हैं। बार बार निगाहें आसमान की तरफ उठती है और मायूस होकर वापस आ जाती है। खुदा अपना रहम करे। कुछ देर तक तो यही हालत रही। अचानक फिज़ा में तब्दीली होने लगी। चारों तरफ बादल छाने लगे। हवा में कुछ ठंडक पैदा हो गई। लोग बड़ी मुसर्रतों से आसमान की तरफ देखने लगे। ज़रा देर में बादल की गर्ज सुनाई देने लगी। टिप टिप टिप। अरे ये तो बारिश की बूंदें हैं। भागो भागो। और फिर मामूली बूंदों का एक तार सा बन गया। मकानों की छतों से ओढ़ती टपकने लगी। ज़रा देर गुजरी थी कि चारों तरफ जलतल हो गया। बरसात के आई मुर्दा जिस्मों में जान पड़ गई। जहाँ खुश्की थी, खाक उड़ रही थी, अब वहाँ पानी ही पानी। ये था बरसात का ऐसे। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है बरसात। किस गज़ब की गर्मी पड़ रही थी। पानी पीते पीते पेट फूल कर गुब्बा बन गया। यानी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्यास ज़्यादा लग रही थी। मगर प्यास है कि किसी सूरज बुझती नहीं थी। ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हो रहा था, प्यास लग रही थी। तमाम जानदार गर्मी और धूप से परेशान बेहाल हुए जा रहे थे। यानी बारिश बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगर बारिश नहीं रहेगी तो लोगों का यही हाल होगा। बार बार निगाहें आसमान की तरफ उड़ती और मायूस होकर वापस आ जाती है। जब भी बारिश नहीं होती तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही गर्मी महसूस करने लगती है और वो आसमान की तरफ आंखें उठाकर ठंडी की तलाश में, यानी बारिश की तलाश में आसमान की तरफ आंखें लगा देते हैं। खुदा अपना रहम करे। हर आदमी यही कहने लगता है। कुछ देर तो अपनी हालत रही, यही हालत रही। यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग बता रहे हैं। अचानक फिज़ा में तब्दीली होने लगी। यानी अचानक माहौल ठंडा होने लगा। चारों तरफ बादल छाने लगे। चारों तरफ से बारिश के आसार नज़र आने लगे। हवा में कुछ ठंडक पैदा हो गई। जितनी गर्मी हवा में थी, अब ठंड महसूस होने लगी। लोग बड़ी मुसर्रतों से आसमान की तरफ देखने लगे। यानी लोग बहुत खुश होकर आसमान की तरफ देखने लगे। ज़रा देर में बादल की गर्ज सुनाई देने लगी। यानी बादल गरजने की आवाज़ शुरू हो गई। फिर टप टप टिप 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 बारिश शुरू हो गई। अरे ये तो बारिश की बूंदें हैं। भागो भागो। लोगों ने आपस में शोर मचाना शुरू कर दिया। मामूली बूंदों का एक तार सा बन गया। यानी बारिश गिरना शुरू हो गई। मकानों की छतों से भी ओढ़ती टपकने लगी। यानी बिल्कुल छत भीगकर पानी नीचे गिरने लगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ओढ़ती टपकना। ज़रा देर गुजरी थी कि चारों तरफ जलतल हो गया। यानी हर तरफ पानी भर गया। जलतल यानी पानी भर जाना। बरसात के आई मुर्दा जिस्मों में जान पड़ गई। यानी जो बारिश न होने की वजह से, गर्मी की वजह से शिद्दत से गर्मी को महसूस कर रहे थे और बारिश की तलाश में थे, वहाँ उनकी जान में जान आ गई। जहाँ खुश्की थी, खाक उड़ रही थी, अब वहाँ पानी पानी था। यानी जहाँ पर तेज़ धूप की वजह से क्या हो रहा था, धूल उड़ रही थी, खाक उड़ रही थी, वहाँ पे भी पानी पानी हो गया। यानी जलतल हो गया। अगर दुनिया में बरसात न रहेगी तो इसकी कितनी मुश्किलें
ہو سکتی ہے، یہ اس ایسے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس مضمون میں۔ تو ہر طرف پانی پانی ہے، گرمی کا دور ختم ہوا، بارش آنے سے کیا ہو گیا، گرمی کی جو شدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ برسات نے اپنا سکہ جمایا، یعنی برسات ہونی شروع ہو گئی۔ سنسان اور غیر آباد میدان میں ہریالی دوڑ گئی۔ سنسان، جہاں پہ گرمی کی وجہ سے نہ ہوائیں چل رہی تھی، نہ کوئی پتا ہل رہا تھا، وہاں پہ کیا ہو گیا، غیر آباد میدانوں میں، جہاں پہ آبادی نہیں رہتی اس کو ہم کیا کہیں گے، غیر آباد، ہریالی دوڑ گئی بارش آنے کی وجہ سے۔ اب آبادی علاقوں میں کیا ہو گئے، اب یہاں جانور چرنے اور کودنے پھاندنے نظر آتے ہیں، کودتے پھاندتے نظر آتے ہیں۔ تالاب کیا ہو گئے، بھر گئے، تالاب بھر گئے، بارش آنے کی وجہ سے جو سوکھے تالاب تھے، جھیلیں تھی، وہ سب کیا ہو گئی، ندیاں، برسات آنے پر کیا ہو گئی، وہ پانی کی روانی کے ساتھ بہہ نکلی، یعنی جھیلیں چھلکنے لگی، چھوٹی چھوٹی ندیاں جو خشک ہو گئی تھی وہ پانی کی روانگی کے ساتھ بہہ نکلی۔ اب کسی جاندار کو پیاس نہیں ستائے گی، بارش آنے کی وجہ سے کیا ہوا، کسی جاندار کو پیاس کے ستانے کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف پانی جمع ہو جاتا ہے بارش آنے سے، تو اپنی جو جاندار رہتے ہیں، جو جانور رہتے ہیں، انسان بھی، ان میں جاندار یعنی انسان بھی جانور بھی دونوں بھی آ گئے، وہ اپنی پیاس مٹا سکتے ہیں پانی سے۔ اب کسی جاندار کو پیاس نہیں ستائے گی، جاندار یعنی انسان بھی جانور بھی۔ آسمان سے آگ نہیں برسے گی، آسمان سے آگ کب برستی ہے، جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو آسمان سے آگ برستی ہے۔ زمین سے خاک اڑ کر ناک، منہ اور آنکھ میں نہیں جائے گی، زمین خشک ہونے سے کیا ہوتا ہے، دھول اڑنی شروع ہو جاتی ہے جو ناک اور آنکھ میں چلی جاتی ہے۔ کپڑے دھول مٹی اور پسینے سے شرابور ہو کر غلیظ نہ ہوں گے، بارش آنے سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے مٹی بھیگ جاتی ہے، جس سے چلنے پر دھول نہیں اٹھتی بارش آنے سے۔ جنگل کے جانور پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے پانی کی تلاش میں مارے نہ پھریں گے، بارش آنے سے یہ سب چیزیں نہیں ہوگی۔ یوں تو برسات کی راہ سب دیکھتے ہیں، سب کو برسات کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو انتظار کسان کو رہتا ہے وہ کسی کو نہیں۔ جو انتظار کسے رہتا ہے، کسان کو جو انتظار رہتا ہے وہ کسی کو نہیں رہتا بارش کا، کیونکہ وہ اس سے اپنے کھیتوں کو جو اگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ بارش کا انتظار رہتا ہے۔ برسات اس کے لیے سب سے زیادہ رحمت و نعمت ہے، کس کے لیے، کسان کے لیے جو اناج اگاتے ہیں، اس کی بدولت تو سب کچھ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، برسات کے دنوں میں جو پانی آتا ہے اس سے اپنے کھیت کو اگا کر اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ برسات عجیب پربہار اور پرلطف موسم ہے، برسات کا موسم واقعی میں بالکل پیارا اور بہت خوبصورت نظاروں کے ساتھ اس کی آمد ہوتی ہے۔ برسات کے موسم کی آمد کا نظارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، بہت پیارا نظارہ ہوتا ہے برسات کا، پرلطف موسم ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، یعنی جب خشک زمین پر بارش کی بوندی گرتی ہے تو کیا اگنا شروع ہو جاتا ہے، سبزہ، چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں وہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں جب پہلی بارش گرتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، یعنی ہری بھری، ہرا کلر، ہری بھری نظر آتی ہے زمین۔ پودوں اور درختوں کو ہرا بھرا لباس مل جاتا ہے، یعنی پانی گرنے سے وہ چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہونا یعنی ان کی نشو و نما ہونے لگتی ہے، جس سے ہر طرف ہمیں ہریالی، ہرا بھرا لباس مل جاتا ہے، درختوں کو ہرا ہرا لباس مل جاتا ہے۔ گرمی نے
ان کی دلکشی، تازگی اور خوبصورتی چھین لی تھی۔ پودوں اور درختوں کو ہرا ہرا لباس مل جاتا ہے بارش آنے سے۔ بارش نہ ہونے سے، گرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی دلکشی، تازگی اور خوبصورتی چھین لی جاتی ہے، چھین لی تھی، یعنی پتے سوکھے پڑ جاتے ہیں اور ہریالی باقی نہیں رہتی، یعنی ان کی خوبصورتی اور ان کی دلکشی اور تازگی چھین لی جاتی ہے۔ برسات یہ سب انہیں واپس دلا دیتی ہے۔ برسات کیا کرتی ہے، پودوں کو دلکشی، تازگی اور خوبصورتی واپس دلا دیتی ہے۔ ٹہنیاں خوشی کے مارے جھوم رہی ہے۔ بارش آنے سے کیا ہو رہی ہے، ٹہنیاں جو پتوں سے بھری ہوتی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، خوشی کے مارے ہوا سے جھوم رہی ہے بارش آنے کی وجہ سے۔ سچ پوچھئے تو برسات ملک کے لیے بہار موسم ہے۔ برسات کس کے لیے بہار موسم ہے، ملک کے لیے۔ دلوں پر جو مستی اور شگفتگی برسات میں ہوتی ہے وہ کسی دوسرے موسم میں نہیں ہوتی۔ واقعی میں جب برسات آتی ہے تو انسان کا دل بھی جتنا بھی غمگین ہو، وہ اس نظاروں کو دیکھ کر، قدرتی نیچرلی جو نظارے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر دل خوش ہونے لگتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور۔ جانوروں کو اپنے ہرے بھرے سبزے دیکھ کر ان کو کیا ہوتی ہے، خوشی ہونے لگتی ہے، جس سے ان کو کھانے کو ملتا ہے، اور ہر جگہ پانی میسر ہوتا ہے جو ان کو ان کے پینے کے کام آتا ہے۔ اس لیے بارش سے ہر انسان، جانور یعنی ہر جاندار خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کسی دوسرے موسم میں نہیں ہوتی۔ برسات میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے موسم میں نہیں ہوتی۔ برسات کا منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ کبھی گھنگور گھٹا چھاتی ہے، یعنی کبھی کیا ہوتے ہیں، بادل بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں۔ گھنگور گھٹا یعنی بادل چھانا، بادل جو نیچے چلے آتے ہیں بارش کی وجہ سے، اس کو گھنگور گھٹا کہتے ہیں۔ تو کبھی مینٹ زور کا برسنے لگتا ہے، تو کیا ہوتی ہے، بارش کی بوندیں برسنے لگتی ہے۔ بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہے، بادل بھی گرجتے ہیں جس سے آوازیں آتی ہے۔ مور بولتے ہیں، کوئل کوک اور ایپے کی ہوک دلوں پر آفت لاتی ہے، دلوں پر آفت لاتی ہے۔ کوئل کیا کرتی ہے، خوشی سے کوکتی ہے، جس کی آواز سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ گاؤں میں جھولے پڑتے ہیں، ایسے موسم میں گاؤں میں کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے درخت ہوا کرتے ہیں، وہاں پر لوگ جھولے ڈال کر جھولنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں۔ برسات کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کے جھونکے جب اس کے جفاکش جسم سے چھو جاتے ہیں تو محنت اور مشقت کی سختیوں کے باوجود کسی گیت کے ایک دو بول بے اختیاری میں اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے کیا ہوتے ہیں، خوشگوار ہوا کے جھونکے جب جفاکش جسم سے چھو جاتے ہیں، جفاکش یعنی طاقتور جسم، جو کس کا ہوتا ہے، کسان کا، تو محنت اور مشقت کی سختیوں کے باوجود وہ ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے، یعنی کھیتوں میں ہل جوتتا ہے، بہت کڑی محنت کے ساتھ وہ اپنی کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب خوشگوار ہوا کے جھونکے اسے چھوتے ہیں تو اس کے ہونٹوں پر کیا ہوتا ہے، بے اختیار اس کی ہونٹوں پر کیا آ جاتا ہے، گیت کے بول آ جاتے ہیں، یعنی وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگتا ہے، گیت گنگنانے لگتا ہے۔ یہ جو برسات ہے، جو چھوٹے بڑے، امیر غریب، کسان مزدور، انسان حیوان، غرض کسی فرق، کسی جان پہچان کی، یہاں پہ دیکھیے، یہ برسات ہے جو چھوٹے بڑے، امیر غریب، کسان مزدور، انسان حیوان، غرض کسی فرق، کسی جان پہچان کی پرواہ اور لحاظ کے بغیر سب کو یکساں فیض اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ برسات کیا کرتی ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں کرتی ہے، چھوٹوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، بڑوں کو بھی خوشی دیتی ہے، امیر کو بھی
क्या होता है, इससे लाभ मिलता है, गरीब भी इससे फ़ायदा उठाता है, किसान को भी इसमें खुशी होती है, मज़दूर को भी इसमें मज़ा आता है, इंसान और हैवान दोनों की प्यास मिटती है, गर्ज किसी फ़र्क किसी जान पहचान की परवाह लिहाज किए बगैर सबको एक सा फैज़ और फ़ायदा पहुंचाती है। यानी बारिश से सबको फ़ायदा पहुंचता है, न कि सिर्फ जानदारों को बल्कि हैवानों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता है, अमीर को भी गरीब को भी, किसान को भी मज़दूर को भी, हर एक को इसका फ़ायदा पहुंचता है। बरसात अल्लाह की रहमत की निशानी है। बरसात हमें कौन देता है, अल्लाह की तरफ से हमें मिलती है, तो ये क्या है, अल्लाह की रहमत की निशानी है। अगर ये न हो तो दुनिया की तबाही और बर्बादी का अंदाज़ा भी लगाया नहीं जा सकता। अगर एक साल बारिश नहीं होती तो क्या पड़ जाता है, क़हत पड़ जाता है, जिससे इंसानों को पानी नहीं मिलता, पानी न होने से जानदार भी मर जाते हैं और इंसान भी ज़िंदा नहीं रहते, जिससे किसानों को भी अनाज उगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसान भी भूखे मर जाते हैं। इसीलिए ये अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है, यानी अल्लाह की रहमत की निशानी है, जो बारिश हम पर बरसती है, जिससे हमें हर चीज़ मुहैया होती है, जैसे फल फूल अनाज हर चीज़ हमें बारिश से ही मिलती है। ठीक है, तो ये था आज का मज़मून। उम्मीद है आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।